رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ دنیا کی مشقتوں سے بچنے کی دعائیں سیکھیں گے۔ دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہو، اور اس کے بارے میں بھی فائدہ مند ہے جو ابھی نہ اتری ہو، کیونکہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، ان حالات کے بارے میں بھی جو انسان کو پریشان کر رہے ہوں، اور ان تفکرات اور ہموم اور غموم کے بارے میں بھی جو آئندہ کے بارے میں انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ کل کی پریشانیاں جو انسان کے دل کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے آہ فریاد کرنی چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت قریب ہے، سمیع مجیب ہے، وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اس لیے دعا مانگنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انسان دعا مانگتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا نہ بھولے، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھے۔ جہاں تک دنیا کی سختیاں، مشقتیں، تکلیفیں، آزمائشیں ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ یہ دنیا ہم سب کا ایک عارضی گھر ہے، وقتی جگہ ہے رہنے کی، مستقل قیامگاہ نہیں ہے۔ اس میں جتنے بھی لوگ آج تک آئے وہ سب چلتے ہی بنے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے، اور جانے کا بھی وقت اور جگہ لکھی ہے۔ اس لیے انسان اس دنیا کو اسی نظر سے دیکھتے ہوئے گزارے، اور زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی طرف توجہ رکھے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی ایک مومن جو آخرت کو بھی سامنے رکھتا ہے اور دنیا میں آنے والی تکلیفوں اور آزمائشوں کو بھی اپنے لیے ایک امتحان سمجھتا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک حدود بھی ہیں، لمٹس بھی ہیں کچھ کرنے کی، کیونکہ مومن اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کرے، ایسا کام نہ کرے جو رب کو ناراض کر دے، اور کل قیامت کے دن اس کی جواب دہی نہ ہو۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے، خواہ اچھا وقت ہو یا تکلیف دہ وقت ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جو رب کو ناراض کرنے والا ہو، کیونکہ کل بہرحال الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اس دن جا ٹھہرنا ہے، واپسی ہے، جواب دینا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اب جو دنیا کا حصہ باقی رہ گیا وہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ آزمائش اور فتنہ ہے، یعنی انسانوں کے لیے کوئی بہت خوبصورت جگہ نہیں ہے رہنے کی، اور آخرت کا گھر وہی دراصل اصل گھر ہے اور خوشحالی کا گھر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اہل ایمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو پکار اٹھیں گے کہ شکر اللہ کا جو ہم سے ہر طرح کا غم اور دکھ ہم سے لے گیا۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ اور وہ کہیں گے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یعنی جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو دنیا کے سارے غم ان کو بھول جائیں گے، اور یقیناً ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں لا اتارا، جہاں ہمیں
نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ پیغام آئے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے، یعنی اس کے بعد اب تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، تم پر کوئی غم تکلیف اور دکھ آنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے بندو، تمہارے لیے یہ طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت انہیں ایک آواز آئے گی کہ تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جو دنیا میں ایک اچھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی زندگی گزار کر آئیں گے اور وہاں اللہ کی رضا کو پائیں گے۔ اور پھر دنیا میں وہ شخص جو سب سے زیادہ تکلیف میں ہوگا، وہ جب جنت کا صرف ایک چکر لگائے گا، صرف ایک جھلک دیکھے گا، تو اس کو دنیا کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور سارے غم بھول جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی، پھر اسے جنت میں صرف ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، اللہ کی قسم کبھی نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی۔ تو یہ ہے دنیا کی شدتوں اور سختیوں اور آزمائشوں کا حال کہ جو جنت میں جاتے ہی انسان کو ساری کی ساری فراموش ہو جائیں گی، بھول جائیں گی۔ اب یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو انسان کو مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یعنی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک غم سے نکلتا نہیں تو دوسرے میں جا پھنستا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں انسان کو کوئی نہ کوئی دکھ، تکلیف، بیماری یا اس کی اپنی ذات پر نہ ہو یا کہیں سے ایسی کوئی خبر نہ سننے کو ملے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا، مشقتیں اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتا ہے، اس دنیا میں آسانیاں نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ زندگی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ میں تمہیں خوف سے، بھوک سے، جان مال اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزماؤں گا، انہیں امتحان آئیں گے، لیکن ایسے موقع پر تمہیں کرنا کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور پھر یہ بھی کہ ہر انسان اس دنیا سے جانے والا ہے، اس لیے فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہیں گے، یعنی تمہاری آزمائش تو ضرور ہوگی اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات لازم ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسانوں پر تکلیف ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی ان کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا مزہ چکھا دے، شاید وہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ یعنی جب وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کو دیکھیں کہ خود ان کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ برے اعمال چھوڑ دیں۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ دراصل تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں پر سختی کرتا ہے تو جواباً اس پر سختی ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کا نقصان کر دے گا، اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس پر سختی کر دے گا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے اور کسی پر بھی کسی طرح کی ظلم اور زیادتی
نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود